وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في مقام آخر: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام حسنی مقدس و مطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے. صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، معزز و مکرم سامعین و سامعات، ماہ ربیع الاول کے ایام جاری و ساری ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو نبیوں کے امام، ساری کی ساری امتوں کے رہبر و رہنما، امت محمدیہ کے آقا و پیشوا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کی بنا پر یہ مہینہ بڑی ہی خوشیوں سے منایا جاتا ہے. ماہ ربیع الاول میں بڑی ہی خوشیاں منائی جاتی ہیں، بڑے ہی کنکمے لگائے جاتے ہیں، بڑے ہی انتظامات کیے جاتے ہیں، بڑے ہی لوازمات کا اہتمام کیا جاتا ہے. سبب یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں نبیوں کے امام جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اس روئے زمین پر، اس کرۂ ارض پر تشریف لائیں. آقا کا ظہور انسانیت کے لیے بڑا کامل و مکمل ٹھہرا. آقا کی ولادت جملہ انسانیت کے لیے بڑی ہی پیشوا اور رہبر و رہنما ثابت ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کی ذات جس قبیلے میں
جس گھر میں جس نسل سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، وہ نسل بڑی ممتاز پا گئی، وہ قوم بڑی ہی اہمیت کی حامل ہو گئی، وہ شہر بڑی ہی عزتوں والے شہر قرار پا دیے گئے۔ آقا کریم کی ذات قریش کے لیے بڑی ہی مایہ ناز ثابت ہوئی۔ الغرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جملہ انسانیت کے لیے بڑی مبارک ثابت ہوئی، اور آقا کی ولادت کی خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں۔ آقا کے ساتھ محبت کا اظہار، عشق رسول کے دعوے میں بڑے کیے جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و یگانگت کا ثبوت بازاروں میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کی جھنڈیاں لگا کر دیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ، آقا کریم کے ساتھ محبت کا اظہار بازاروں کے اندر بڑی ہی لائٹنگ کر کے کیا جاتا ہے، بڑی بڑی محافل سجائی جاتی ہیں، بڑے بڑے نعت خواں کے اپنا کلام پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے مایہ ناز مدبر و مفکر اپنی زبانوں کو جنبش میں لاتے ہیں، آقا کی ثنا بیان کرتے ہیں، آقا کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کہیں بازاروں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں گھروں کو بڑا ہی پر رونق بنایا جا رہا ہے۔ سبب یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ آقا کی ذات اس دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی ہے۔ مسلمان بڑے بے حد خوش نظر آتے ہیں۔ آقا کے ساتھ محبت کا اظہار کچھ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ گلی کوچوں کے اندر اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنی عزتوں کو لیے پھرتے ہیں۔ آقا کے ساتھ محبت کا اظہار کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے میوزک کے باکس لگائے جاتے ہیں، کچھ کلام اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ رقص و سرور کی محفلیں یا ان محفلوں کو نبی کی ثنا بیان کرنے والی محفلیں کہنے پہ شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار اس ماہ مقدس میں کچھ اس طرح کیا جاتا ہے کہ بڑے ہی تشبیہات بنائی جاتی ہیں۔ کہیں کعبۃ اللہ کی تشبیہ پڑی ہے، کہیں روضہ رسول کی تشبیہ پڑی ہے، کہیں پر حوروں کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، کہیں پر پہاڑیاں بنائی جاتی ہیں، وہاں پر رقص و سرور کی محفل کا کچھ ہی لمحے کے بعد آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا جو اظہار محبت ہے، اظہار یگانگت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے عشق میں ہو رہا ہے۔ یہ نبی کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ہماری جان بھی حاضر، ہمارا مال بھی حاضر، ہمارے شب و روز حاضر، ہم ہر لحاظ سے اپنے بنائے ہوئے مسودے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ محبت کا اظہار یہ شریعت نے آپ کو نہیں دیا، یہ قرآن نے اس انداز سے محبت کا اظہار کرنے کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ رب جلیل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ اطہر پر جو کلام نازل کیا،
جو شریعت نازل کی، جو کلام حمید اور فرقان حمید سے ہمیں نوازا گیا، اور جو شریعت محمدیہ جس کی طرف رجوع کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، اس میں اس انداز سے محبت کا تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ حوروں کا تصور پیش کریں، آپ جا بجا ڈیک لگا کر، جا بجا گلیوں کوچوں کو ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے لگا کر ان کو سجا کر، اور اس کے بعد جب قربانی کا معاملہ آئے تو آپ ایک سوالیہ انداز پیش کریں، ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیں کہ آپ اتنے جانور ذبح کر رہے ہیں، ہر سال اتنے لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اگر ایک سال آپ قربانی نہیں کریں گے، وہی آپ قربانی کے مال کا کسی کی بیٹی کی شادی کر دیں، کسی غریب اور مسکین کو دے دیں، وہ جو شریعت، وہ جو سنت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور وہ سنت جس کو اپنانے والی ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اب وہاں پر ہم ایک سوالیہ نشان لے کر کھڑے ہو جائیں کہ ہر سال لاکھوں کروڑوں یہ جو جانور ذبح ہوتے ہیں، ایک سال قربانی مت کیجئے، بلکہ اس قربانی کے پیسوں سے کسی غریب کی مدد کیجئے، کسی بیوہ کی مدد کیجئے، کسی مسکین کا سہارا بنیے۔ لیکن ماہ ربیع الاول میں ہم وہ طریقہ اپناتے ہیں جو طریقہ جناب صدیق نے نہیں اپنایا، جناب فاروق نے نہیں اپنایا، حیدر کرار نے نہیں اپنایا، جناب ذوالنورین نے نہیں اپنایا، جناب حسن نے، جناب حسین نے، احمد رضا خان بریلوی نے، امام ابو حنیفہ نے وہ طریقہ نہیں اپنایا جس طریقے کو اپنا کر ہم اظہار ثبوت دیتے ہیں، ہم اظہار محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت ہے، آقا کریم کے ساتھ بڑی یگانگت ہے، بڑی الفت ہے۔ یہ ہمارے قول اور فعل کا تضاد ہے، یہ صرف ہمارے منہ کی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا واضح اور صریح جھوٹ ہے اگر ہم اس انداز کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کو حقیقی محبت کا نام ہے۔ حقیقی محبت کس چیز کا نام ہے؟ حقیقی محبت، حقیقی الفت، حقیقی یگانگت کس بات کا نام ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز تمہارے اوپر مقررہ وقت پر فرض کر دی ہے۔ رب جلیل نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے، برے کاموں سے، لغو حرکتوں سے روکنے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر نماز تہجد کا بڑا اہتمام کیا، نماز اشراق کا بڑا اہتمام کیا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر لمبے لمبے رکوع کیے، لمبے لمبے سجدے کیے، لمبے لمبے قیام کیے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ اللہ کے نبی کے جانثار پوچھتے، جناب سیدہ عائشہ پوچھتی اے اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ اتنی لمبی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ رب جلیل نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ کا پسندیدہ بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ جھک کے جو کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر پختگی کے ساتھ کیا کہ شب و روز رب جلیل کے سامنے جھک گئے۔ اگر سفر سے واپسی کا معاملہ ہے تو پہلے مسجد میں آئے، آ کے نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا،
اگر جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کے آغاز میں اللہ سے مدد اور نصرت کا سوال کیا، نفل نماز ادا کی، اگر کسی کی طرف کسی قافلے کو روانہ کرنے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے تو نماز استخارہ کا حکم دیا، صحابہ کو بھی سمجھایا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو نماز استخارہ 2 رکعت نماز ادا کرو، رب جلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی خیر طلب کرو، اے اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے آسانی فرما دے۔ جو کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس قدر پختگی کے ساتھ کیا، آج کا مسلمان روزانہ کی بنیاد پر نہیں، ہفتوں کی بنیاد پر نہیں، مہینوں کی بنیاد پر اس کام سے غافل ہے، اس سنت سے غافل ہے، ان شرعی احکامات سے غافل ہے۔ نماز پنجگانہ کا اہتمام نہ کرنے والا دعویٰ یہ کرے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے تو یاد رکھیے رب کعبہ کی قسم ہے، منبر رسول پر کھڑا ہو کر اس بات کو کہہ سکتا ہوں، جو شخص صرف یہ دعویٰ کرے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن حقیقی انداز میں اس کی زبان، اس کا دل، اس کا جسم شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کے اعمال شریعت کی پاسداری کرنے والے نہ ہو، وہ حرمت رسول پر کبھی اپنی جان نہیں دے سکتا، کبھی اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کر سکتا، اس کے اندر اس قدر ہمت اور جسارت نہیں پیدا ہو سکتی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین پر یکسوئی کے ساتھ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسلام اور کامل دین سمجھایا، اسلام اور کامل شریعت بتلائی، اسلام اور مکمل دین ہمارے تک پہنچایا، ایک ایک بات، ایک ایک زندگی میں آنے والا معاملہ ہمارے سامنے واضح انداز سے پیش کر دیا کہ میری امت کو کسی بھی لحاظ سے تجارت کا معاملہ ہو، اگر اس کی عائلی زندگی کا معاملہ ہو، اگر اس کے شب و روز ہوں، اس کے سونے کا وقت ہو، اس کے جاگنے کا وقت ہو، اس کے کاروبار کا وقت ہو، اس کے حج اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا وقت ہو، ہر لحاظ سے اس کی رہنمائی شریعت نے کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر ڈانٹ پہ لائی، اے معاذ تم نمازوں کو لمبا کرتے ہو، کیا تم انہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہو؟ اندازہ کیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب معاذ، انہوں نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، ایک نمازی اس نے نماز پڑھی، جناب معاذ نے نماز تھوڑی لمبی کر دی، وہ شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا، اے اللہ کے نبی مجھے فلاں فلاں حاجت تھی، فلاں فلاں ضرورت تھی، جناب معاذ نے نماز لمبی کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب معاذ کو ڈانٹ دیا۔ شریعت تو اس قدر اسلام کے مطابق عمل کرنے والوں کو اس قدر شریعت جو ہے وہ آسانیاں فراہم کرتی ہے، شریعت نے تو اس قدر آسانی فراہم کی، آپ نماز پنجگانہ ادا کریں، آپ سفر میں ہیں، آپ ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھ لیں، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، اگر آپ کی طبیعت مزید ناساز ہے آپ لیٹ کر نماز پڑھ لیں، اگر لیٹ کر بھی آپ آسن انداز سے نماز کے فرائض انجام نہیں دے سکتے آپ اشاروں سے نماز پڑھ لیں۔ شریعت نے تو آپ کو بڑے ہی آسن انداز کے ساتھ، بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ آسانی فراہم کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں، یہ نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری ایام ہیں، 13-14 دن اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار رہے، سفر کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 روز بیماری کی حالت میں نماز ادا کروائی اور
مسجد کی طرف چل کے آنے کا انداز کیا ہے؟ ایک طرف جناب علی المرتضی ہے، دوسری طرف دوسرے صحابی ہیں فضل بن عیاض ہیں، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہیں، پاؤں گھسٹ گھسٹ کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ اس قدر نماز کی اہمیت آج کا مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، لیکن آقا کے حکم کے مطابق نماز کو پسے پشت ڈال دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا انداز تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، آپ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ذرا بتلائیے سوموار کا جمعہ رکھنے کا سبب کیا ہے، جمعرات کا روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے میں سوموار کے دن پیدا ہوا تھا، میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ جمعرات کے روز میرے اعمال رب جلیل کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں یہ بات پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال رب جلیل کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر ہم نے یوم ولادت مینا نہ ہو، یوم ولادت اگر حقیقی انداز میں منانا ہو تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ آقا نے سوموار کا روزہ رکھا، ہم سوموار کا روزہ رکھیں۔ آقا نے جمعرات کا روزہ رکھا، ہم جمعرات کا روزہ رکھیں۔ آقا نے ایام 20 کا 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کا روزہ رکھا، ہم 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ آقا نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، ہم رمضان کے روزوں سے کبھی پشت پناہی نہ کریں۔ آقا نے تہجد کا اہتمام کیا، ہم تہجد کا اہتمام کریں۔ آقا نے اشراق کا اہتمام کیا، ہم اشراق کا اہتمام کریں۔ آقا نے غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ہم اچھے انداز سے بڑوں کا اہتمام کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، بوڑھوں کا خیال کریں، کسی لاچار کا ہم سبب بنیں، اس کے لیے ہم آسانیاں فراہم کریں، مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل کریں۔ حقیقی معنوں میں اگر کوئی محبت کا ثبوت ہے وہ تو یہ ہے، نہ کہ میں اس بات کو دعویٰ کروں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، آقا کے ساتھ بڑی الفت ہے مجھے، لیکن جب بات آئے کہ میں نے شرعی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تم اپنے شب و روز آقا کی نافرمانیوں میں گزار، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزیوں میں گزار۔ آقا نے جس بات سے منع کیا میں اس سے نہ رکوں، جس بات کا حکم دیا میں اس بات پر عمل نہ کروں، مجھے بتلائیے یہ میرے قول و فعل کا تضاد، کیا مجھے شافع معاشر کے ہاں، کیا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حوض کوثر پر ملاقات پر، کیا مجھے اللہ کے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی نصیب ہو سکتا ہے؟ کیا آقا کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رفاقت مل سکتی ہے؟ اگر ہمارے اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال کی مطابقت نہیں رکھتے بلکہ مخالفت رکھتے ہیں تو میں کس طرح خود کو کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑا مسلمان ہوں، میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں؟ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی الفت کا مظاہرہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ میں ایک مجلس میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ نبیوں کے امام ہیں، وہ نبیوں کے رہبر و پیشوا ہیں، ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے، وہ ذات ایک مجلس میں بیٹھے 100 دفعہ رب جلیل سے استغفار کرے، اور آج ہماری مجلسیں نہ گالی سے خالی، نہ دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے خالی، نہ دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کی چغلیاں کرنے سے خالی، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں بڑا محب رسول ہوں۔ حقیقی معنوں میں جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا عمل
گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے، چلتا پھرتا وہ اسلام کی دین کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا لباس تو دیکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا تو دیکھو، اس کا سونا اور جاگنا تو دیکھو۔ سوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے تو دعا پڑھ کے جاتا ہے، سواری کا آغاز کرتا ہے، سفر پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اگر سفر سے واپس آتا ہے شکرانے کے نفل پڑھتا ہے، کسی بھی قسم کے مسئلے کا شکار ہو گیا ہے تو مشاورت کرتا ہے اور اس کے بعد استخارہ کرتا ہے، اللہ کریم سے دعا کرتا ہے، اللہم انی استغیثک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ رب جلیل کے عظمتوں والے علم کا اس سے سوال کرتا ہے۔ حقیقی معنوں میں جو تصور محبت کا یہ ہے، آقا کے ساتھ محبت و یگانگی کرتا۔ اگر ہم نے ثبوت دینا ہے تو لاکھوں اور کروڑوں روپے دے کر ہم آقا کی محبت، آقا کی الفت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ گانگت کا مظاہرہ نہیں پیش کر سکتے۔ اصل اور حقیقی معنوں میں محبت یہ ہے، ہم چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان ہر وقت رب جلیل کی تحمید بیان کرتے ہوئے دکھائی دے۔ اور یاد رکھیے اس بات کا زندگی کے اندر بے شک مشاہدہ کر لیجئے، انسان زندگی کے اندر جس معاملے کو ریپیٹ پہ رکھتا ہے، جو معاملہ اس کا ریپیٹ پہ چلتا ہے، جو اس کا معمول ہے، مرتے وقت وہ اسی حال میں، اسی کیفیت میں مرتا ہے۔ جس شخص کی زبان سے استغفر اللہ کا کلمہ جاری رہتا ہے، یاد رکھیے گا وہ شخص مرتے وقت رب جلیل کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوا اس دنیا پانی سے پوچھ گیا۔ اور جس شخص کا معمول دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں کے خلاف پراپگنڈے کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت سے پشت پناہی اختیار کرنا ہو، وہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں اسلام اور شریعت پر مرتا بھی نہیں۔ آج ہمارے درمیان مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی موجود ہے جو اسلام اور شریعت سے بالکل غافل ہے، لیکن اس کا دعویٰ، اس کا اقرار صرف یہ ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، اور یہ محبت کا دعویٰ سال میں ایک بار 12 ربیع الاول کو نظر آتا ہے، اور وہ انداز بھی نہ آپ کو قرآن میں ملے گا، نہ آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مقدس شریعت میں ملے گا، نہ جناب صدیق کی خلافت میں ملے گا، نہ باقی خلفاء کی زندگی کے اندر وہ انداز محبت ملے گا جو آج کا مسلمان اپنا کر خود کو بڑا ہی عاشق رسول تصور کرتا ہے۔ آپ بخوبی جائزہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو شریعت امت محمدیہ کو جس بات کی طرف رہنمائی دلائی ہے وہ بڑے ہی آسان اور سہل ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شریعت، قرآن، دین کو بذات خود پڑھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اور رب جلیل کے سامنے اس بات کا اقرار کر سکے، اے اللہ تیری توفیق سے، تیری رحمت اور تیری نصرت سے جس قدر ہوا میں نے شریعت کو پڑھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی۔ اے اللہ میں نے کسی دوسرے کے پیچھے چل کر، کسی دوسرے کی پیروی پر، کسی دوسرے کی بات پر، اپنے باپ دادا کے دین پر، شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اے اللہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اے اللہ جس قدر میری ہمت و بساط تھی، جس قدر میرے دماغ نے، میری قوت گویائی نے، میری قوت سماعت و بصارت نے میرا ساتھ دیا، اے اللہ میں نے اس کے مطابق تیرے دین کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔ یاد رکھیے رب جلیل کی بات بڑی غفور ہے، لیکن ہمارے پاس
کوئی بات بتلانے کو تو ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہم نے تیرے دین کی خاطر اپنے بچے تو نہیں کٹوائے، اپنے باپ کو قتل نہیں کیے، ہم نے اپنی جائیدادیں تو وقف نہیں کی، ہم نے اپنی زندگیاں تو دین کو نہیں دی، لیکن اے اللہ تیرے قرآن کو، تیرے پیارے پیغمبر کی شریعت کو اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق پڑھ کر دنیا اور دنیا کے معاملات اے اللہ ہم نے اچھے انداز سے طے کرنے کی کوشش کی، اور اے اللہ تو ہمیں معاف کرنا۔ آج انسان دعا کا آغاز کرتا ہے، سب سے پہلے رب جلیل سے مال و دولت کا سوال کرتا ہے، اپنے مسائل کا رب جلیل کے سامنے ذکر کرتا ہے، اور دنیا 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 مانگ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیتا ہے، جبکہ ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی اے اللہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی بڑی عام ہو چکی ہے، اے اللہ کوئی ایسی اسباب پیدا کر یہ بے پردگی ختم ہو جائے، اے اللہ یہ سودی معاملات بڑے ہی عام ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو اس سود جیسی غلاظت سے محفوظ کر، اے اللہ مسلمان دن بدن دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتا نظر آ رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد کر، لیکن آج کے مسلمان افسوس صرف اپنی ذات کے ساتھ غرض ہے، صرف اپنی ذاتیات کے ساتھ تعلق ہے، اپنی ذات کے ساتھ یکسوئی اور محبت ہے، ساتھ والا مرتا مر جائے اسے کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ اس بات کا خیال کرتا ہے میرے پاس 6 مہینے کا راشن موجود ہے، میرے پاس 1 سال کا راشن موجود ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس موجود ہے، کوئی مرتا مر جائے مجھے خاک پرواہ نہیں، لیکن جب ہمارے سے کوئی پوچھے بتلاؤ مسلمان ہو، ہم کہتے ہیں مسلمان کیا بات کرتے ہو، ہم تو مومن ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو 20-20 50-50 دیگوں کے چڑھاوے چڑھانے والے ہیں، ہم تو بڑے بڑے لنگر تقسیم کرنے والے ہیں، خواہ وہ لنگر کھانے والے مشرک ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ لنگر کھانے والے بے نمازی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ تمہارا لاکھوں روپے کھانے والے لوگ دین کے جو ہے مخالف سمت ہی کیوں نہ چلتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان مکمل غافل ہے، غفلت کا شکار ہے، اور پھر یہ دعائیں کرتا ہے اللہ عمر بن خطاب جیسا حکمران دے، اے اللہ محمد بن قاسم بھیج دے، اے اللہ جناب صدیق جیسی خلافت دے دے، اے اللہ جناب علی مرتضیٰ جیسا سنہرا دور واپس لے آ، تو یاد رکھیے کبھی ایسا ممکن نہیں ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ اگر محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں نماز پڑھنا ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، بھائی کے ساتھ معاملات بہتر کرنے ہوں گے، حق تلفی چھوڑنا ہوگی، جھوٹ چھوڑنا ہوگا، دغا بازی فریب کاریوں سے بچنا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی، ہر جگہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے اعمال پہاڑوں جتنے ہوں گے، پہاڑوں جیسے بلند، ان کا حجم جیسے پہاڑی پہاڑ ہوں، لیکن روئی کے داغوں کے مطابق روئی کے ذروں کے جیسے انہیں ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ ان کی خلوت پاک نہیں ہے، ان کی تنہائی پاک نہیں ہے۔ آج ہم کاروبار کر رہے ہوں، کہیں پر ملازمت کر رہے ہوں، جب اس بات کا معلوم ہو جائے کہ جی میرا باس یہاں نہیں ہے، میرا یہاں پہ سپروائزر نہیں ہے، ہم کام چوری کرتے ہیں، ہم گھر کے اندر موجود ہیں، جب دیکھا مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا، ہم بے حیائی کے کاموں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ تھوڑی سی رقم پڑی ہے میں اس کو غائب کر دوں، جب ایسے معاملات ہوں گے تو نہ تو یہ زلزلے رکیں گے، نہ یہ سیلاب رکیں گے، نہ یہ دین سے دوری رکے گی، اور محبت رسول کا دعویٰ
کھوکھلے کا کھوکھلا رہ جائے گا اور اس بات کا وہم ذہن سے صرف وہم رہ جائے گا کہ نہ قیامت کے دن رب جلیل کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے جام پیوں گا، آقا کی شفاعت کا مستحق ٹھہروں گا، جنت میں میرا داخلہ ممکن ہو جائے گا، آقا کی محبت، آقا کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ یاد رکھیے ایسا ممکن نہیں ہے، حقیقی معنوں میں محبت یہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ حقیقی معنوں میں رب جلیل کی اطاعت کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حسن انداز سے شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔